لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ذرا ایمانداری سے ایک سوال کا جواب دیں۔ کتنی بار آپ نے کہا کہ اب میں بدل جاؤں گی، اور کتنی بار یہ فیصلہ کل پر چھوڑ دیا؟ سچ یہ ہے کہ لوگ اس لیے ناکام نہیں ہوتے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ ان کے پاس ڈسپلن نہیں ہوتا۔ اگر آپ واقعی زندگی میں گرو کرنا چاہتی ہیں تو یہ پیغام آخر تک سنیں۔ اسلام نے ہمیں کبھی یہ نہیں سکھایا کہ ہم اللہ کی اطاعت کے لیے پرفیکٹ فیلنگ کا انتظار کریں۔ اطاعت اس وقت ہوتی ہے جب دل بھاری ہو، جسم تھکا ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ ڈسپلن صرف امپرومنٹ نہیں، ڈسپلن عبادت ہے۔ نماز وقت پر پڑھنا، جب نیند آ رہی ہو غصے میں زبان کو روک لینا، اور ٹیمپٹیشن کے وقت نظریں جھکا لینا، یہ چھوٹے عمل نہیں ہیں۔ یہ وہ اطاعت ہے جسے اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ کنسسٹنسی دکھاتی ہے، نہ کہ صرف جوش۔ اللہ انٹینسٹی نہیں دیکھتا، اللہ نیت اور تسلسل دیکھتا ہے۔ احساسات انسان کا حصہ ہیں، لیکن اسلام نے کبھی ایموشنز کو زندگی کا لیڈر نہیں بنایا۔ دل کبھی اسٹرانگ محسوس کرتا ہے، کبھی کمزور، لیکن نماز ہر حال میں فرض رہتی ہے، حیا ہر حال میں لازم رہتی ہے، اور اچھا کردار ہر حال میں ضروری رہتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں آج دل نہیں کر رہا، تو دراصل آپ ایموشنز کو رسپانسبلٹی پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ ڈسپلن وہ گارڈ ریل ہے جو جذبات کو غلط فیصلوں کی طرف لے جانے سے روکتی ہے۔ اصل طاقت کسی کو گرانا نہیں، بلکہ خود کو قابو میں رکھنا ہے۔ زیادہ تر ریگریٹ کسی بڑی ناکامی سے نہیں، بلکہ ایک لمحے کے انڈسپلنڈ ریئیکشن سے پیدا ہوتا ہے۔ غصے میں بولے گئے الفاظ، جلد بازی میں کیے گئے فیصلے اور خواہش کے پیچھے چلنے والے قدم زندگی بھر کا بوجھ بن جاتے ہیں۔ ڈسپلن سختی نہیں، اپنے ساتھ رحمت ہے۔ یہ آپ کو ان نتائج سے بچاتی ہے جو بعد میں واپس نہیں لیے جا سکتے۔ جو شخص آج خود کو روکتا ہے وہ کل خود کو کوستا نہیں۔ نفس آسانی چاہتا ہے، ڈیلے چاہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے ابھی نہیں، بعد میں۔ اسلام نے کبھی بھی نفس پر بلائنڈ ٹرسٹ نہیں سکھایا، بلکہ اسے ڈسپلن کے ذریعے ٹرین کرنے کا حکم دیا ہے۔ انٹرینڈ نفس انسان کو کمزور کر دیتا ہے، جبکہ ڈسپلنڈ نفس دل کو مضبوط بناتا ہے۔ نفس کو مارنا مقصد نہیں، بلکہ اسے پاک کرنا مقصد ہے، اور یہ صرف روزانہ کی کنسسٹنسی سے ہوتا ہے۔ جو آپ اکیلے میں کرتے ہیں وہی اصل میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ لوگوں کے سامنے نیک بننا آسان ہے، لیکن اکیلے میں گناہ سے رک جانا یہی اصل تقویٰ ہے۔ اللہ ان لوگوں کو بلند کرتا ہے جو اسے خفیہ لمحوں میں ترجیح دیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لیتا ہے، اللہ لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق خود درست کر دیتا ہے۔ دعا کوشش کا نعم البدل نہیں، لیکن کوشش کی ساتھی ہے۔ اب آپ سکون کی دعا کرتے ہیں، لیکن ہیبٹس نہیں بدلتے۔ آپ ہدایت مانگتے ہیں، لیکن قرآن سے دور رہتے ہیں۔ یہ تضاد دعا کو کمزور کر دیتا ہے۔ ڈسپلن زندگی کو دعا کے ساتھ الائن کر دیتا ہے، اور جب دعا اور عمل ایک ہی سمت میں چلیں تو اللہ کے فیصلے میں برکت آ جاتی ہے۔ اللہ کو دہائیاں نہیں چاہیے، ڈیکیڈز نہیں چاہیے، وہ ایک سال میں بھی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک سال جس میں نماز وقت پر ہو، زبان پر قابو ہو، نفس ٹرین ہو اور دل اللہ سے جڑا ہو، وہ سال پورا مستقبل بدل سکتا ہے۔ کنسسٹنسی کیوس کو آرڈر میں بدل دیتی ہے، اور آرڈر دل میں سکون لے آتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ آپ نے کیا سنا، بلکہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ علم بغیر عمل بوجھ بن جاتا ہے، اور ریمائنڈر بغیر ڈسپلن ہمارے خلاف دلیل بن جاتی ہے۔ کسی پرفیکٹ دن کا انتظار نہ کریں، آج سے شروع کریں۔ نماز کی حفاظت کریں، زبان کو ڈسپلن کریں، نفس کو ٹرین کریں۔ جب آپ ایک قدم سچائی سے اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں، اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگے تو اسے ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں آپ زندگی میں گرو کرتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاید یہ ریمائنڈر کسی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔